بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا یہ ہے جس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، پس جو شخص ایک ذرہ کے برابر نیکی کرے گا اس کو دیکھ لے گا، اور جو شخص ایک ذرہ کے برابر برائی کرے گا اس کو دیکھ لے گا۔ حضرت محمد ابن کعب کی تفسیر میں وارد ہوا ہے کہ کافر ایک ذرے کے بقدر بھی کوئی خیر کرتا ہے تو اس کا بدلہ دنیا میں ضرور پاتا ہے، اپنی جان میں، مال میں، آل میں، اولاد میں، یہاں تک کہ وہ جب دنیا سے جاتا ہے تو کوئی بھی نیکی ایسی باقی نہیں رہتی جس کا بدلہ نہ مل گیا ہو۔ اور مومن ایک ذرہ کی بقدر بھی کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا عذاب دنیا میں بسا اوقات پا لیتا ہے، اپنی جان میں، مال میں، آل میں اور اولاد میں، حتیٰ کہ وہ دنیا سے بسا اوقات ایسی حالت میں جاتا ہے کہ کوئی بھی برائی باقی نہیں رہتی۔ اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری اس مرحوم امت پر آخرت میں زیادہ عذاب نہیں ہے، اس پر عذاب دنیا میں فتنے ہیں، زلزلے ہیں، قتل ہونا ہے اور مصائب۔ دوسری حدیث میں ہے، میری اس مرحوم امت سے آخرت کا مستقل عذاب اٹھا لیا گیا ہے، اس پر آپس کا عذاب ہے جو ایک دوسرے کے ہاتھ سے پہنچے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ میری امت کا عذاب دنیا میں ہے، ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ نے اس امت کا عذاب دنیا میں کر رکھا ہے۔ ان سب احادیث سے معلوم ہوا کہ اس امت پر اس کے گناہوں کا بہت سا بدلہ دنیا میں ہے، اور یہ رحمت ہے۔ اگر ایسا نہ ہو، یعنی باوجود گناہوں کی کثرت کے مصائب اور پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو تو زیادہ اندیشہ ناک ہے۔ لہذا اس امت کے یعنی محمدی امت کے مرحوم امت کے مصائب اور حوادث سے بچنے اور پریشانیوں اور ذلتوں کے ہٹنے کا واحد علاج گناہوں سے نہایت اہتمام سے بچنا ہے، اور جو اتفاقاً صادر ہو جائیں ان پر رونا ہے، استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے۔ اس کے سوا کوئی علاج نہیں ہے، قطعاً نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان رہ کر گناہوں کی کثرت کے ساتھ ترقی کرتا رہے۔ ہاں، کافر بن کر جتنے گناہوں کے ساتھ ترقی کرے ممکن ہے کہ کفر کی حالت میں سینکڑوں برائیوں کے ساتھ جتنی بھی معمولی بھلائیاں کرے گا دنیا میں فلاح و ترقی پائے گا۔ عجیب جملہ لکھا ہوا یہ کہ کافر کفر کی حالت میں سینکڑوں برائیوں کے ساتھ جتنی بھی معمولی بھلائیاں کرے گا دنیا میں فلاح اور ترقی پائے گا، یعنی اس کی برائی ہوتے ہوئے بھی اس کی بھلائی کا بدلہ اللہ پاک اسے دنیا میں دیں گے، کیونکہ دونوں باتیں لکھی گئی ہیں۔ اگر اس نے ذرہ برابر بھلائی کیا یا ذرہ برابر برائی کیا تو اس کی برائی کا بدلہ تو اب کچھ بھی ابھی نہیں ہے یہاں، بلکہ جو بھلائی کیا ہے اس کا بدلہ ضرور ملے گا، اور اس بدلے میں اس کی دنیاوی ترقی ہوگی، اور دنیا میں ترقی کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ برائیاں کرتا ہے، نہیں، کفر کی حالت میں جی رہا ہے، اور اللہ اس کی بھلائی باقی نہیں رکھیں گے ایسی جس کو جنت میں دیں، کیونکہ کافر جنت میں نہیں جائے گا اور اس نے بھلا کام کیا۔ اور اللہ انصاف یہ کرتا ہے کہ بھلائی کا بدلہ دیتا ہے اور برائی پہ پکڑتا بھی ہے، لیکن بھلائی کا بدلہ دینا اور برائی پر پکڑنا، تو یہ برائی پر پکڑنا مومنوں کے ساتھ ہے۔ کافروں کے ساتھ یہ ہے کہ ان کی برائیاں اپنی جگہ باقی رہیں گی، اور بھلا کام جو کچھ بھی کیا ہے اس کا بدلہ دنیا میں ملے گا، اس لیے وہ دنیا میں ترقی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ حضرت سلیمان ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے والد صلہ رحمی کرتے تھے
عہد کو، وعدے کو پورا کرنے کا بھی اہتمام تھا، مہمان کا اعزاز و اکرام بھی کرتے تھے۔ کیا یہ سب کرنے کا انہیں کوئی نفع پہنچے گا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا، کیا وہ اسلام سے پہلے مر گئے تھے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کو تو نفع نہیں دے گا، البتہ ان کی اولاد کو نافع ہوگا۔ تم لوگ نہ رسوا ہوگے نہ ذلیل ہوگے۔ اس سے اشکال بھی رفع ہو گیا، دور ہو گیا کہ ہم بعض کافروں کو خوشحال اور دنیا میں ترقی یافتہ دیکھتے ہیں، لیکن ان کے اعمال حسنہ اس قابل نہیں پاتے، تو حدیث بالا کی بنا پر، جو اوپر حدیث گزری اس کی بنا پر، غالباً ان کے والدین کے اعمال حسنہ کا یہ ثمرہ ہے جس کو پا رہے ہیں۔ غرض نصوص بہت کثرت سے اس پر دلالت کرتی ہیں کہ کفار اور مسلمان کی اصول ترقی ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ الگ الگ ہیں، اور بعض مشترک بھی ہیں اور بعض جدا جدا بھی ہیں۔ مسلمانوں کی ترقی کا معیار صرف دین پر عمل ہے، بالخصوص معاصی سے بچنا، کہ جس قدر بھی معاصی میں مبتلا ہوگا، یعنی گناہوں میں مبتلا ہوگا، گناہ کرتا ہوگا، اتنا ہی دنیا میں مصائب کا سامنا ہوگا۔ یہ دیکھ کر کہ اس قسم کے معاصی کفار سے بھی سرزد ہوتے ہیں اور وہ ترقی کرتے جاتے ہیں، ان کے لیے معاصی مصائب کا سبب نہیں بنتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص معصیت اور گناہ کے ساتھ کسی چیز کے حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، وہ جس چیز کی امید رکھتا ہے وہ اس سے دور ہو جاتا ہے، اور جس چیز سے ڈرتا ہے اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا گناہوں کے ساتھ ترقی اور فلاح کی امید رکھنا اپنے کو اس سے دور کرنا ہے، اور کفار کی حرص کرنا، اس کے قدم بقدم چلنا، علاوہ بےغیرتی کے ناکامی کا بھی ذریعہ ہے۔ ہم گناہ کریں اور ترقی کریں، یہ نہیں ہو سکتا، اور اگر کسی کو ترقی کرتے دیکھ رہے ہیں تو اللہ حفاظت فرمایا اس کی بڑی پکڑ آئے گی، ایک دم سے نہیں آتی، ایک دم سے نہیں آتی، ایک دم سے بہت کم ہوتا ہے۔ ہاں، میں نے تو کتابوں میں جو پڑھا اور لوگوں سے سنا تو اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ جو اللہ والا ہو جاتا ہے وہ کوئی چھوٹی بھی غلطی کرتا ہے تو جلدی سے پکڑ لیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کو پسند نہیں کہ میرا یہ بندہ گناہ کرے۔ ہم نے تو اس کو اپنا ولی بنا لیا ہے، اسے یہ گناہ کرے گا میں فوراً پکڑ لوں گا تاکہ گناہ سے توبہ کر لے اور پھر میری دوستی باقی رہ جائے۔ اس لیے مسلمان کی ترقی اور مسلمان کی تنزلی، یہ سب دنیا میں دوسرے دستور نہیں، سب شریعت کے دستور کے مطابق ہوگی۔ اس لیے متقیوں کے لیے کتنے بڑے بڑے وعدے ہیں، جس کے لیے انہیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے، ایسی دنیا ان کے قدموں میں آتی ہے کہ اس کے حصول کی کوئی کوشش نہیں کرتے، پھر بھی آ جاتی ہے۔ اسباب کی دنیا میں بہت کچھ کر چکے ہوتے ہیں، اب جب وہ صرف اور صرف دینی کام کے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے لیے اب یہ سب دنیا کے کام چھوڑ دیا اور اب باقی زندگی جو کچھ ہے وہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، میری زندگی میں آئے، میرے گھر والوں کی زندگی میں آئے اور سارے عالم میں پھیل جائے، سارے ایمان والے جنت میں جائیں، ایمانی صفات سے آراستہ ہو جائیں، اچھے اخلاق والے ہو جائیں، برائیاں چھوڑ دیں تاکہ غیر بھی دیکھ کر ایمان قبول کرنے لگیں، اور سب جنت میں جانے والے بن جائیں، سارے انسان جنت میں جانے والے بن جائیں، تو وہ کھا کر پی کر ہی مرتے ہیں، ان کی بھی ضرورتیں پوری ہوتی رہتی ہیں، ان کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ جو کسی سیٹ کا کام کرے تو سیٹ اسے تنخواہ دے دے گا، کوئی اللہ کے دین کا کام کرے اللہ اس کی ضرورتیں پورا نہیں کرے گا، اللہ اس کی ضرورتیں پوری نہیں کرے گا۔ ایک کیسے ممکن ہے کہ اللہ اسے نہیں دے، اور دے رہے، نہ جانے کتابوں میں کتنے واقعات ہیں۔ اس لیے ہمیں ترقی کے لیے دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی اگر گناہ چھوڑ دیا، نیکیاں کم ہو جائیں، فرائض پوری طرح سے ادا کیا جائے اہتمام کے ساتھ، خصوصاً نماز۔
اور روز اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کی جائے جتنا اپنے سے ہو سکے۔ روز موقع نہیں ملتا تو روز تو تھوڑا سا طے کر لیں کہ تھوڑا سا پڑھ لیا کریں گے، جس دن موقع ہوگا اس دن زیادہ پڑھیں گے۔ طے نہیں ہوتا اس لیے کتنے کتنے مہینے گزر جاتے ہیں، قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ یہ کتنا بڑا ہمارا قصور ہے۔ ہمارے واٹس ایپ پر میسج آتا ہے، ہم فوراً دیکھتے ہیں، گھنٹی بجی کے متوجہ ہو جاتے ہیں، گھنٹی بجی فوراً متوجہ ہو گئے، سب کام چھوڑ کر فوراً واٹس ایپ دیکھا، فوراً فون اٹھایا، فوراً بات کیا۔ مخلوق سے اتنا تعلق ہو گیا کہ ان کی ہر بات کا جواب ہے، ان کی ہر بات کو سننا ہے اور ان سے باتیں کرنا اچھا لگنے لگا۔ اور اللہ کا یہ پاک کلام مہینوں ہو جاتا ہے، رمضان قرآن کھلتا ہے۔ کیا اسی لیے ملا تھا یہ؟ ہم اپنے کاموں میں، اپنی مشغولی میں تھوڑا وقت نکالیں تاکہ تھوڑی دیر ہم تلاوت کر سکیں، نمازیں پڑھ سکیں، کچھ نفلی قضا نماز ہے تو قضا نماز پڑھیں، اس کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ اور اللہ کا پاک کلام تو روز پڑھنا چاہیے۔ کتنے ہیں پوچھو کیا پڑھتے ہو تو کہتے یاسین شریف روز پڑھتا ہوں۔ بابا یاسین شریف تو تم مطلب کے لیے پڑھ رہے ہو کہ روزی میں برکت ہو جائے۔ تم اللہ کی محبت میں کیا پڑھتے ہو؟ بالترتیب قرآن پڑھتے ہو؟ شروع سے آخر تک قرآن جو یہ نازل ہوا، یہ سارا کا سارا تو پڑھنے کے لیے ہے۔ اور جن لوگوں نے طے کیا وہ یہ کر رہے ہیں کہ روز بھی پڑھتے ہیں اور چھٹی ہوتی تو دیر تک پڑھتے ہیں۔ کتنے ہیں جنہوں نے اپنے بارے میں یہ طے کر رکھا ہے کہ جب کوئی کام ایسا دنیا کا ضروری نہیں ہوگا اور فرصت ہوگی تو موبائل اور دوستوں میں بیٹھنے کے بجائے سیدھے اللہ کے گھر میں چلے جائیں گے اور جا کر وہاں اطمینان سے نماز پڑھ لیں گے، کچھ تسبیح پڑھیں گے، کچھ تلاوت کریں گے، پھر کچھ اللہ سے باتیں کریں گے۔ کیوں یہ وقت تو ملا ہے، یہ کہیں نہ کہیں لگے گا، مخلوق میں لگ جائے یا خالق کے ساتھ لگ جائے۔ تو اللہ نے منع تو نہیں کیا کہ مخلوق کے ساتھ نہیں رہے، اپنی بیوی ہے، بچے ہیں، گھر ہے، ماں باپ ہے، کاروبار ہے، دھندا ہے، سب کرنا ہے، لیکن کیا یہ سب کام چھوڑ کر جتنے اچھے کام ہیں یہ؟ اس لیے ہم اپنی کچھ ترتیب بنا لیں۔ کل کر کے زندگی کا بہت بڑا حصہ گزر چکا، اب آئندہ کتنا باقی ہے یہ کچھ پتہ نہیں۔ موت تو کل بھی آ سکتی ہے اور ابھی بھی آ سکتی ہے۔ بے ترتیب زندگی سے دنیا کا بھی نفع نہیں ہوتا اور آخرت کا بھی نہیں ہوتا۔ اور رہ گیا گناہ کا معاملہ، تو گناہ کیا ہے تو اس کی سزا تو دنیا میں ملے گی۔ اس سے پہلے کہ سزا ملے توبہ کر لینا چاہیے۔ ایسے کتنے لوگوں نے جب ان کے پاس مال آیا تو مال آنے کے بعد منمانی خرچ کیا، اسراف شروع ہوا۔ اسراف کرتے کرتے حرام تک پہنچ جاتا ہے آدمی، ورنہ اسراف نہ کرنا یہ تو حکم ہے شریعت کا۔ اور اسراف کرتے کرتے یہاں تک عادت بن گئی کہ ہم کو تو اس کی عادت ہے، یعنی اسراف کی عادت ہے۔ جو شریعت میں پسندیدہ چیز نہیں اس کی عادت ہے، تو عادت بدلنے کا نام ہی ہے تو کہ ایمان ملا ہے تو توبہ بھی اتری ہے ساتھ میں، کہ ایمان والا گناہ نہیں کرے گا ایسی بات نہیں، کبھی کچھ کر لے گا کبھی کچھ کر لے گا، تو اس وقت اس کو توبہ کرنی چاہیے نا۔ گناہوں کے ساتھ، نافرمانیوں کے ساتھ جب اس کا اصرار ہوتا رہتا ہے، یعنی بار بار کیا جاتا ہے، تو وہی طبیعت بن جاتی ہے۔ بہت خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ اللہ کی شریعت کی بغاوت والا مزاج بن جائے تو بہت خطرہ ہے۔ اس لیے کہ بعضی جگہ لکھا ہوا ملتا ہے، ہماری زبان میں یہ بات نقل کی جا رہی ہے کہ یہ شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہوگا، صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا۔ نہ نام کٹے گا، نہ نام بدلا جائے گا، نہ راشن کارڈ میں، نہ پاسپورٹ میں، نہ کہیں آدھار کارڈ میں، سب جگہ وہی نام باقی رہے گا جو مسلمان کا ہوگا۔ لیکن کبھی ایسا ہوگا کہ مومن ہے سمجھا جا رہا ہے، مومن ہے کافر ہو گیا۔ اور پھر یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ ہوگا اسی لیے نا کہ جب گناہ پہ اصرار ہے اور اپنی طبیعت کے مطابق عمل تو ہو ہی رہا ہے، ہاں اس پہ راضی بھی ہو گیا اور اس سے کہتا ہے مجھ سے نہیں ہو سکتا، میری طبیعت ایسی ہے۔ اللہ رحم فرمائے، گناہوں پر اصرار کرنے سے بہت بچائے اور توبہ کی توفیق دے دے۔ جب بھی کوئی چھوٹا بڑا گناہ ہو جائے، اللہ بچائے، اول تو، اور ہو جائے تو فوراً توبہ کرو۔ ہو سکتا ہے کیونکہ شیطان نفسات میں ہے، ہو جانا برا نہیں ہے، توبہ نہ کرنا برا ہے۔ ہو گیا اور فوراً توبہ کیا تو پکڑ نہیں، پھر اس کا عذاب نہیں۔
کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس مال آیا تو شادیوں میں اتنا خرچ کیا کہ دیکھ کر حیرانی ہوئی، اتنا مال خرچ کر دیا۔ 2 سال 4 سال، کسی کا 10 سال، کسی کا 12 سال، کسی کا 15 سال ایسے گزرا، تو لیکن دھیرے دھیرے مال کی تنگی میں ایسے مبتلا ہوئے کہ دیکھنے میں بہت کچھ نظر آتا ہے لیکن اندر سے کنگال ہو گئے، اور رات دن بے چینی ہے، رات دن بے چینی ہے۔ جس لائن کا گناہ ہوگا اس لائن کی نعمت میں، جو نعمتیں اللہ نے دیا اور گناہ میں استعمال ہوئی، بغاوت میں استعمال ہوئی اللہ کے، تو اسی لائن کا عذاب آئے گا ہی آئے گا، اس کے علاوہ اس کی نحوستیں پوری زندگی پہ چھا جائیں گی۔ اس لیے ترقی کا راستہ مومن کا ایک ہی ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ اور کتنی آسانی اللہ نے کیا کہ میرے بندے تو بھلائی کا پکا ارادہ کر اور برائی سے بچنے کا پکا ارادہ کر، اس کے بعد بھی اگر تجھ سے گناہ ہو جائے تو توبہ میں دیر نہ کر۔ پکڑ سے پہلے توبہ آ گئی تو گناہ معاف ہو گئے، اور دنیا میں بھی چین سکون، اور توبہ کے ساتھ مرا تو آخرت میں بھی چین سکون۔ اس لیے کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے؟ یہی کرنا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک جو کچھ کرتے ہیں ہم معلوم کریں کہ اس کی شریعت کیا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کی سنت کیا ہے، اور جب یہ پوچھ کر کرنا شروع کر دیں گے، دھیرے 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 انشاءاللہ پوری زندگی دین پر آ جائے گی۔ اور پھر غلطی ہو گئی تو پھر توبہ فوراً کر لیا، انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ میں بھی محتاج ہوں، سننے والے بھی محتاج ہیں۔ جو باتیں صحیح کہی گئیں اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے، جو ہماری سبقت لسانی ہو، کوئی ایسی غلطی ہو، اللہ مجھے توبہ کی توفیق دے اور اس پر عمل سے بچا لے، صحیح پر عمل کی توفیق دے، غلط سے بچا لے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پسند کا عافیت کے ساتھ بنا دے اور ہمیں پوچھ کر عمل کرنے والا بنا دے، تاکہ ہم دنیا میں بھی رسوا نہ ہو، آخرت میں بھی رسوا نہ ہو، اور یہاں کی عزتیں بھی ملیں اور مرنے کے بعد کی بھی عزتیں ملیں۔ اللہ ہم سب کو باعمل بنائے۔